ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ناظرین ولایت ٹی وی پروگرام حدیث ولایت کے ساتھ آپ کا میزبان عمران کاظمی حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ناظرین. آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ کلمات قصار ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں. ان پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مولانا صادق عباس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ قبل از کہ میں کلمات کی جانب جاؤں، ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے جو آج کل ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، اور پرٹیکولرلی وہ لوگ جو سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ قسم کی ایپس یوز کرتے ہیں جس میں میسنجرز موجود ہیں، اور ڈفرینٹ چیزوں کے ذریعے سے اقوال معصومین، فرمودات معصومین کو ایک دوسرے کو پہنچایا جاتا ہے. گروپس کی صورت میں لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، یا پھر وہ اپنی جو کہ ٹائم لائنز کے اوپر اسے شیئر کرتے ہیں. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ عموماً بعض فرمودات ظاہری طور پر شاید وہ دلکش ہوں، لیکن ان کا متن میچ نہیں کرتا ائمہ کے فرمودات کے مقابلے میں ان کی پرسنالٹی کے ساتھ، یا سم ٹائم ریفرنس نہیں موجود ہوتا. اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس حکم میں حکمیانہ لہجہ موجود ہوتا ہے کہ کسی کام کو بجا لایا جائے. ایسی صورتحال میں ہم مومنین کا کیا فریضہ ہے؟ کیا وہ اسے فردر فارورڈ کریں، سٹاپ کر دیں، یا اس کی ایتھینٹسٹی کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ اس میں ذرا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. آپ نے جس مسئلے کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے، یقیناً یہ آج کی دنیا میں درپیش ہے تمام انسانوں کو، کہ جو بھی بالآخر ایسی اپلیکیشنز اور ان ذرائع کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بنیادی اب چیز یہ ہے کہ کیا یہ کام غلط ہے یا کیا یہ کام ٹھیک ہے. تو آپ کلاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام غلط ہے. اب اس غلط اس چیز کا اگر ایک صحیح چیز ہے، اس کا کوئی غلط استعمال بھی ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ استعمال کرنے والوں پر ہے. البتہ جس چیز کو آپ نے کہا کہ جی ائمہ معصومین کے اقوال و فرامین جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں یا ان سے منسوب کر دیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں احتیاط، یعنی جو راہ نجات کی طرف ہمیں لے کے جائے گا وہ احتیاط کرنا ہے. کہ اگر ہم پہلے تو یہ دیکھیں جو جس نے ہمیں بھیجا ہے، ان نون سورس کی بات جب تک آپ اس کی تائید نہ کر سکیں تو آپ اس کو آگے فارورڈ نہ کریں. لیکن اگر آپ کسی کو جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس بندے نے میسیج بھیجا ہے وہ کس قسم کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا اس سے ایک رابطہ ہے، تو اس کی بات کو بھی بالآخر آپ جو ہے وہ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں. لیکن جسٹ ایک جسے کہتے ہیں کہ اسے کیا کہتے ہیں، ایک ایسی بات کہ جو اس کا کوئی اتا پتہ موجود نہیں ہے، افواہ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. مثلا نیوز کے اندر ایسی باتیں آ سکتی ہیں، واقعات کے اندر ایسی باتیں آ سکتی ہیں، یا جب اسلامی ایام جو ہے وہ مہینے شروع ہوتے ہیں تو اس وقت ان چیزوں کا جو ہے وہ بازار جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہمیں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. نیوز کے لیے تو ہمیں کم از کم اس کو زیادہ جب تک تائید اور تصدیق ہو تو آگے فارورڈ کرنا ہی نہیں چاہیے، چونکہ اس سے پھر ظاہر ہے کہ وہ افواہ سازی کے اندر آپ شریک ہو جاتے ہیں. اچھا، لیکن جی فرمائیے. دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ سم ٹائم ایک حکم کی حیثیت سے پیغام آتا ہے جس کی نسبت کسی امام سے دی جاتی ہے کہ آج کا یوم یہ ہے، اس کی حیثیت کے مطابق یہ عمل سر انجام دیا جائے. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ نہیں دیکھیں وہی بات ہے. اب آگے معصومین کے ساتھ اگر فرض کریں، میں نے کہا کہ پہلے آپ نے اس سورس کو دیکھنا ہے کہ جس سورس سے آ رہا ہے. اگر آپ کو اس سورس پہ یقین ہے تو پھر آپ اس کو فارورڈ کریں، یا اگر ایک بیان آ رہا ہے اور آپ اس بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں، آپ اس سورس کو نہیں جانتے لیکن اس میسج کو کسی سے تصدیق کروا سکتے ہیں یا خود تصدیق کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کو فارورڈ کریں. لیکن ان نون سورس کی بات کو آپ خود بھی تائید نہیں کر سکتے اور کسی سے کروا بھی نہیں سکتے، تو پھر اس کو فارورڈ کرنے میں ہمیں جو ہے وہ نہایت ہی احتیاط کرنا چاہیے اور اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں پہ آپ کو سورس موجود ہے، سورس کو آپ جانتے ہیں، بھیجنے والے کا پتہ ہے، یا پیغام کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں، تو اس کو فارورڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہم بات ابھی دراصل کر رہے تھے ایپس اور ظاہری بات ہے گیجٹس وغیرہ ہیں، تو سم ٹائم لوگوں نے زیارات جو ہیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اپنی رنگ ٹون کے طور پہ یوز کیا ہوتا ہے، یا درود پاک ہے
تو لوگ اس پر بھی منع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسے ودن ابھی جاری ہوتا ہے تو آپ اٹھا لیتے ہیں، کلمہ کٹ جاتا ہے، اپنا مکمل نہیں ہو پاتا، تو یہ بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ شاید اس سے بھی شاید کوئی ایسا عنصر پیش آتا ہے کہ اچھا نہیں، یہ اب دیکھیں نا، یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے اب ایک ایک بندے کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. مثلا بعض کہیں کہ جی اب یہ ائمہ کی اقوال آ گئے ہیں تو کیا ہم ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل تو یہ نہیں، بھی آپ ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ ان کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. وہ فزیکل کاغذ کی طرح نہیں ہے کہ جن کے لیے طہارت کے لیے ضروری ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح سے وہ آ رہے ہیں تو یہ چیزیں ان کی تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بلا تفریق اپنی میموری کو فون کی میموری بڑھانے کے لیے یا جو اس کا پراپر یوز کرنے کے لیے آپ کو پچھلے ڈیٹا کو آلموسٹ ایک وقت پہ ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. اور رنگ ٹون کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ ایک آدمی مجھے کال کرنا چاہ رہا ہے اور میں کہوں کہ جب تک یہ میری 1 منٹ تک کی کال جو ہے وہ نہ ہو تو اتنی دیر میں اس کا ٹائم بھی ضائع کر رہا ہوں اور خود بھی میں کوئی کام نہیں کر سکتا کہ مجھے اب پتہ ہے اور میں اٹھا نہیں رہا. تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ فوراً جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، چونکہ وہاں پہ اس آیت کو یا اس فرمان کو یا اس رنگ ٹون کو سننا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ الارمنگ ہے. اور یہ اس کی نسبت اس کو لے کے آیا گیا ہے کہ جب آپ رنگ ٹون لگاتے ہیں تو آپ کو گانا جو ہے وہ سنائی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کو مثلا اس گناہ سے بچانے کے لیے اگر یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ غلط نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب ہم جب تک وہ رنگ ٹون پوری نہ ہو جائے ہم آخری ٹائم پہ اٹھائیں تاکہ وہ بات ہو رہی ہے اور اگر وہ کٹ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے، چونکہ اس وقت اسے اس فرمان کو سننا مقصود نہیں ہے، وہ اس فرمان کے ذریعے آپ کو اطلاع کر رہا ہے. اور یہ بھی عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے اور آپ جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ دروازہ نہ کھولیں، تو یہ آداب کے یہ خلاف ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شرعی طور پہ کوئی قباحت موجود نہیں ہے. شکریہ. اچھا، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. کلمات قصار، ایک تو ان کا وجہ تسمیہ کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً یہ نہج البلاغہ کے آخر میں موجود ہیں، تو اس کی ترتیب کی بھی کوئی خاص وجہ ہے یہاں پر؟ اچھا دیکھیں، اس کی میرا خیال ہم نے پہلے گفتگو جو کسی پروگرام میں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ نہج البلاغہ کو سید رضی علیہ رحمہ نے جب مرتب کیا تو انہوں نے ایک ترتیب بیان لگا دی خود. اچھا، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تھی تو وہاں پہ انہوں نے خطبات کو پہلے رکھا، بعد میں مکتوبات کو رکھا، بعد میں جو ہے وہ کلمات قصار جو آپ کے ارشادات ہیں. گویا صرف جو مکتوب ہیں، جو تحریریں ہیں، وہ امیر المومنین کی تحریریں ہیں، اور جو باقی ہیں وہ آپ کی تقاریر ہیں، وہ آپ کے بیانات عالیہ ہیں کہ جن کو سید رضی نے جو ہے وہ وہاں پہ جمع کیا. اور سید رضی نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ یہ کتاب نہج البلاغہ ہے، یہ بلاغت کی کتاب ہے، اس میں ہم حضرت علی کے تمام ارشادات کو بیان نہیں کر رہے. مثلا آپ نے جو احکامات کی حوالے سے اگر کوئی گفتگو کی ہے یا کسی اور مسئلے پہ گفتگو کی ہے تو وہ ساری کی ساری گفتگو یہاں پہ اکٹھی نہیں کی گئی. یہ فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھیں، استفادہ کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں. اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ یہ آخر میں کیوں رکھے گئے، شروع میں کیوں رکھے گئے. اس کی حکمت اور فلسفہ یہی ہے کہ جس طرح جس نے اس کو کمپائل کیا ان کی نظر میں خطبات کی اہمیت زیادہ تھی، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مکتوبات کو رکھا اور پھر جو ہے وہ کلمات قصار کو رکھا. لیکن اس سے فرق نہیں پڑ رہا. مثلا قرآن مجید میں جو پہلی صورتیں ہیں کیا ان پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے اور جو آخر میں آ رہی ہیں ان پر زیادہ ضروری نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. پورے کا پورا قرآن الحمد بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک جو پورے 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں، ان کی ہر آیت جو ہے وہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہاں سے انسان نے جو حاصل کرنا. تو یہاں پر بھی اصل میں انسان کی ہدایت آپ نے حاصل کرنی ہے، چاہے وہ آپ کو کسی بھی صفحے سے ملے. اس میں کوئی پروٹوکول کا خاص خیال نہیں رکھا. تو یہ شارٹ سینگز ہیں، یہ اسی آرڈر میں کہی گئی ہیں؟ اتنا مختصر کلام ہی فرمایا گیا ہے یا یہ کس طرح ایکسٹریکٹ کی گئی ہیں؟ ہاں دیکھیں، اس میں بھی یہ ہے کہ جو حضرت نے یہ جو کلمات قصار ہیں، اس میں خود سید رضی نے اپنے اس میں کتاب کے مقدمے میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت کے مختصر ارشادات ہیں. مثلا ایک بندے نے آ کے ایک سوال کیا اور حضرت نے اس کا جواب دے دیا. یا ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ حضرت نے ایک گفتگو کی لیکن اس میں سے سید رضی نے ایک خاص پیراگراف کو لے لیا، ایک خاص لائن کو لے لیا، ایک خاص پوائنٹ کو لے لیا اور اس کو جو ہے وہ بطور حکمت کے طور پر بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں فصاحت و بلاغت پائی جا رہی ہے، اس پیٹرن پہ بھی لا کے آپ نے جو انتخاب کر دیا تاکہ جو کتاب کا اصل نام ہے
اس سے بھی وہ تعارض نہ کرے، اس سے بھی وہ ٹکراؤ نہ اس کا ہو، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ مولا کا جو ارشاد زبان سے جاری شدہ فرمان ہے، یقیناً وہ انسانیت کی اور آپ کے بالخصوص آپ کے ماننے والوں کی رہنمائی کے لیے ہے، تو اس پر جو ہے وہ عمل کرنا، اس کی روح کو سمجھنا اس لیے یہ ضروری ہے۔ تھینک یو۔ اچھا قبلہ، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پورا معاشرہ ہے، جو پورا گلوبلائز ایک ورلڈ ہے، وہ فتنہ و فساد کی ایک لہر میں ہے، اور یہ فکرہ ہم اکثر میڈیا پر، مجالس، محافل میں، ڈفرینٹ تذکروں میں سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جی فتنہ سر اٹھا رہا ہے، ہر طرف پھیل رہا ہے۔ تو فتنہ در حقیقتاً ہے کیا؟ نہج البلاغہ نے فتنہ کی حقیقت کو کیسے ظاہر کیا ہے، اور اس پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں، امیر المومنین نے ظاہر ہے کہ ہماری جب رہنمائی، چونکہ جو وہ ہدایت کہ جو آپ کو خدا کے صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ سکتی ہے، وہ آپ کو ملے گی قرآن کریم سے، نہج البلاغہ سے، بے شک۔ اور ان دونوں کا ایک اعتبار سے کہ یہ خدا کی معرفت رکھنے والی شخصیات ہے۔ کلام الہی تو خود کلام الہی ہے، اور نہج البلاغہ اس ہستی کا فرمان ہے، اس ہستی کا بیان ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ خدا کے بارے میں بھی جو معرفت رکھنے والے ہیں، خدا کو سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جن کا تقرب زیادہ ہے، اس کی حقیقی جو معرفت رکھنے والی شخصیات ہیں، وہ دو ہی ہیں، یا وہ پیغمبر اسلام ہیں یا امیر المومنین ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ امیر المومنین کی گفتگو میں اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو نہ کی گئی ہو۔ اب فتنہ کی سب سے پہلے اگر ہم تعریف کر لیں تو فتنہ کی تعریف جو آپ کے ارشادات کی روشنی میں ہے، وہ یہ ہے کہ حق و باطل اس طرح سے مکس اپ ہو جائیں کہ آپ اس کی تشخیص نہ کر سکیں کہ یہ جو بات ہے یہ حق ہے یا باطل ہے۔ جب حق اور باطل کی تشخیص جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی تو یہ فتنہ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک دفعہ یہ بھی ہے، لیکن یہ تعریف عام ہے، آپ اس کو روزمرہ کی زندگی میں، اپنے گھر کی، اپنی نجی زندگی میں بھی لے جائیں کہ بعض اوقات جو گھریلو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، فیملیز کے درمیان جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی ایک بات کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حق و باطل کی تشخیص نہیں کر پا رہا ہوتا، تو وہ ایک قسم کا جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہمیں سمجھ میں آیا کہ فتنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق و باطل کی تشخیص، اب آپ کو اچھا، انسان کی جو فطرت ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ حق کے ساتھ رہے، مثلا جھوٹا یہ نہیں پسند کرتا کہ اسے جھوٹا کہا جائے، بولنا اس نے جھوٹ ہے، یا ایک مجرم جو ہے جرم کرنے کے باوجود وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کو مجرم کہا جائے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، پھر ایک اور ریپر جو ہے وہ اس کے لیے ڈھونڈا جاتا ہے، اور وہ اچھا ریپر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تاکہ جو ریپر اچھا ہوگا، تاکہ کوئی ہمیں اس کے شیڈو میں جب بات آ رہی ہے، اس کے سائے میں جب گفتگو آ رہی ہے، تو پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ میں مجرم ہونے سے بچوں۔ اب نہج البلاغہ میں جب یہ چیز آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی ہو گئی کہ حق و باطل کی جو چیز آپ کے لیے مشکل کر دیتی ہے، اس کی پھر آگے مختلف وجوہات ہیں، مختلف جہات ہیں، ان کو سامنے رکھنے کے بعد اب آپ نے فتنہ و فساد کا جو منبع اور ماخذ ہے یہ ہے کیا؟ فتنہ اور فساد کے منبع اور ماخذ کا ذکر جو ہے وہ آپ نے خطبہ نمبر 50 میں آپ نے کیا ہے کہ فتنوں کے وقوع کا آغاز نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ اچھا، اب گھروں میں بھی دیکھ لیں اور بین الاقوامی طور پر بھی دیکھ لیں، ملکی طور پر بھی دیکھ لیں، علاقائی طور پر بھی دیکھ لیں کہ انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں یہ تقاضا کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ میں نے اس غلط کام کو کرنا ہے اور غلط کام کہہ کر ہی کرنا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی، یہ خود بھی قبول نہیں کر رہا، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے، ایک چیز کو گھڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فتنہ فساد جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ حق و باطل کو اس طرح سے خلط ملط کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی کلمات کثار کا جو آغاز ہے اس میں پہلے ہی کلمات کثار میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنے میں آپ کو جو ہے وہ اونٹ کے اس بچے کی مانند ہو جائیں کہ جو اس کی عمر 2 سال سے کم ہوتی ہے، کہ جس پہ نہ وزن ڈالا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کا جو ہے وہ دودھ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اب اپنی پوزیشن ایسی کر لیں کہ اب آپ نہ تو اس کے یعنی ایک ایسی جہت اختیار کریں کہ کم از کم آپ ظالم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑے ہوئے، گو اگر آپ کے لیے کلیئر ہو جائے
کہ کلیئر ہو جانے کے بعد تو حکم جو ہے وہ کلیئر ہے، لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک ایسے مرحلے پہ چلے جائیں کہ آپ کو کسی کے عمل کا خمیازہ جو ہے وہ نہ بھگتنا پڑے۔ رائٹ۔ اچھا، انسانی صفات میں ایک اور صفت جو ہے اور بد صفت ہے یقیناً طمع پائی جاتی ہے۔ طمع سے کیا مراد ہے اور طمع کے متعلق نہج البلاغہ میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں طمع جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ لالچ، ٹھیک ہے، اب لالچ کا ایک شاید لفظ لالچ مناسب نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان جیسے کہتے ہیں کہ گین کرنا، حاصل کرنا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے۔ یہ انسان کے اندر اگر یہ آگے بڑھنے والی حس موجود نہ ہو اور انسان جو ہے وہ، تو پھر یہ انسانی زندگی ترقی نہیں کر سکتی، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن اس آگے بڑھنے کے لیے جو راستہ انتخاب کیا ہے آپ نے، کیا وہ راستہ ٹھیک ہے یا وہ راستہ جو ہے وہ غلط ہے، تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ راستہ کیا ہے۔ اگر وہ راستہ ٹھیک ہے تو پھر وہ طمع اس منفور طمع نہیں ہے، وہ قابل مذمت طمع نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کب پتہ چلے گا، اس کے نتیجے سے پتہ چلے گا۔ اب حضرت کی جو گفتگو ہے ظاہر ہے اس میں یہ دوسرا کلمات کثار میں سے ہے کہ جس نے طمع کو شعار بنا لیا اس نے اپنے آپ کو سبک کیا۔ اب مثلا میں فرض کریں کسی چیز کے بارے میں لالچ رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو، تو پھر میں اس کے حصول کے لیے ظاہر ہے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، میں دوسروں کے طرف نگاہ کروں گا، تو گویا اس نے اپنی جو وزن ہے اس کو کم کر لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اب وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ اگر مجھے فرض کریں ایک چیز کی واقعاً ضرورت ہے اور میں اس ضرورت کے لیے بغیر اگلی طرف کو دیکھے ہوئے جو ہے وہ، یہ بھی طمع کی دوسری طرف ہی آ رہی ہے نا، کہ دوسری شکل ہے کہ اب پریشانی کی شکل میں آ گیا۔ ایک دفعہ آگے بڑھنے والا، ایک دفعہ آپ کی ایک تکلیف اور پریشانی میں ہے، تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ذلت پر آمادہ کر لیا۔ نہیں، آپ اپنی مطلب ضروریات کے لیے کسی کو کال نہ کریں، یا جس سے بات کر رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے دے بھی سکتا ہے یا وہ مطلب آپ کی اس بات کو سننے کے بعد رد کرے گا۔ اس سے کلیریفیکیشن کر دیں ذرا۔ دیکھیں دینے والا ظاہر ہے کہ اب یہ کہا جائے کہ جی انسان اپنی ضروریات کسی کے آگے بیان نہ کرے تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے اپنی ضروریات تو ظاہر ہے کہ خدا کے آگے بیان کرنی چاہیے، اور خدا اس کے لیے وسائل اور اسباب جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، اس کے لیے وسیلہ جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنی ضرورت بالآخر اگر اپنے مومن بھائی کے سامنے بھی بیان کرنی ہے تو بالآخر اس میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سبک کیا ہے، اپنی حاجات، ایک دفعہ اپنی حاجات کے لیے انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے خود محنت کرتا ہے، اور کسی کے آگے دست ہاتھ پھیلانا ایک الگ چیز ہے، ضروریات کا بیان کرنا الگ چیز ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ جی میں آپ کی ضرورت ہے، مجھے جاب چاہیے، تو یہ جاب اگر میں کام کر رہا ہوں تو یہ میری ضرورت نہیں، جاب دینے والے کی بھی ضرورت ہے، اور جو ملازم کام کر رہا ہے وہ دوسرے لفظوں میں اپنی حق زحمت کے علاوہ جس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اس کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہوتا ہے، یعنی دونوں بالکل ایکول نہیں ہوتے۔ تو یہ ضرورت ایک الگ عنوان ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ویسے ہی ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دے، تو اس اعتبار سے کہ اس نے اپنے جس نے دوسروں کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو ذلت پر آمادہ کر لیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامنا کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے جو گفتگو کر رہی ہے اپنی، آپ کی زبان اب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو زبان سے چیز نکل گئی ہے وہ تو پھر نکل گئی ہے اور پھر وہ واپس نہیں آ سکتی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی بے وقتی کا سامان جو ہے وہ کر لیا۔ تو بس یہ ہے کہ طمع ان معانی میں کہ لالچ انسان جو ہے وہ اس کے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود صرف اکٹھا کر رہا ہے، اور حرص و طمع کی شکل میں جو وہ مال کو جمع کر رہا ہے اپنی ایون۔ اچھا یہاں پہ یہ ایک چیز کا پہلو جو وہ اس کا ذکر میرے ذہن سے نکل نہ جائے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرف ہے، مال میں بھی ہے اور علم میں بھی ہے۔ صحیح، کہ انسان جو ہے وہ
اگر علم کا تمع رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صحیح، آپ جو ہے وہ اس کو حاصل کریں، پھر ہی آگے بڑھیں گے۔ اور لیکن پھر بھی وسائل کا جائز اور ناجائز کا کہاں سے حاصل کیا جا رہا ہے وہ وہاں پہ ضروری ہے۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے تمع ہے تو اس کے لیے بھی جس راستے کو آپ نے اختیار کرنا ہے اس کو بھی سمجھنا جو ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ درست۔ قبلہ، جو چیز انسانوں میں بہت پسند کی جاتی ہے وہ خود پسندی ہے۔ خود پسندی کیسا عمل ہے؟ کیا اس کے حوالے سے کوئی فرامین ہمیں نہج البلاغہ میں ملتے ہیں؟ اچھا، نہج البلاغہ میں خود پسندی کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے گا کہ جو شخص چھٹا یہ کلمات کثار میں سے ہے، جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ یعنی میں اگر ہمیشہ اپنی ذات کو ہی پسند کرنا شروع کر دوں تو جو دوسرے ہیں پھر وہ جو اپنے آپ کو پسند کر رہا ہوتا ہے ہمیشہ اپنی ہی بڑائی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے ہی بارے میں، یعنی اس کی نگاہ میں صرف اپنی ذات ہوتی ہے، تو دوسروں کی نگاہ پھر بدل جاتی ہے، وہ اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جو خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے پھر دوسرے اس کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ آگے فرماتے ہیں کہ اور صدقہ کامیاب دوا ہے، کہ صدقہ جو ہے وہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ بالکل، یعنی آپ نے دنیا میں آپ نے جو اعمال کیے ہیں، اچھا اب کچھ اعمال ہوتے ہیں کہ میں ایک عمل کر رہا ہوں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر عمل کو خدا کی خاطر کرنا چاہیے، چونکہ خدا اس دنیا میں بھی ہے اس دنیا میں بھی ہے۔ ممکن ہے اس دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے سکوں اور کہوں کہ یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، تو مجھے وہ روز قیامت جو ہے وہ میں اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں۔ تو بہرحال جس طرح آپ نے کہا کہ خود پسندی میں یعنی جب آپ اپنے اندر محدود ہو جائیں گے تو پھر دوسرے بھی آپ کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کریں گے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، ہم ظاہری بات ہے انسان کے دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور دشمنوں کے ساتھ انسان کا جو زندگی کا نشیب و فراز ہے، کبھی آپ دشمن پر حاوی ہیں اور کبھی دشمن آپ پر حاوی ہے۔ ریونج یعنی کہ انتقام کی جو خواہش ہے وہ بھی ایک انسان میں فطرتاً پائی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے دشمن سے انتقام لینے کی طاقت حاصل کر لے تو اس کے لیے کوئی حکم ہمیں ملتا ہے کہ ہم کس طرح سے انتقام لیں؟ ہاں دیکھیں، انتقام کے حوالے سے حکمت نمبر 10 میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دشمن کو قابو کر لو، دشمن آپ کے کنٹرول میں ہو جائے، تو اسے قابو پا لینے کا ظاہر ہے کہ آپ نے ایک عمل انجام دیا ہے، ایک اپنے مخالف کو زیر کر لیا ہے، آپ اپنے مخالف پر مسلط ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا کام ہوا یا آپ کی مرضی کے مطابق کام ہوا، ایک اچھی چیز ہے، تو ایک اچھی چیز کا ظاہر ہے کہ شکرانہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو شکرانہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ معاف معاف کر دیں، یعنی جب آپ اس کو معاف کر دیں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بڑھ جائے گی، وہ قدورت اور نفرت اور جو دشمنی ہے اس کا اختتام ہو جائے گا۔ صحیح۔ چونکہ ممکن ہے بعض اوقات جو ہے وہ انسان کسی پر جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے قابو پا لیتا ہے، اور جس کو مغلوب ہو جاتا ہے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کس دن یہ کمزور ہو، صحیح۔ تو سازشیں آپ کے خلاف جو ہو رہی ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ البتہ پھر یہ بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو روزمرہ کی عام ہر چیز کا حکم اس کے دائرۂ کار کی حدود کے اندر آ کے دیکھا جائے گا۔ تو ظاہر ہے ہم اس وقت بین الاقوامی طور پہ یا کسی بڑی اس تحریک کے حوالے سے یا اس پلیٹ فارم پہ اس کی گفتگو نہیں کر رہے، لیکن اگر اس پر بھی کیا جائے تو امیر المومنین کا فرمان کا جو یہ جہت ہے وہ یہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ اگر اپنے دشمن پہ غلبہ پا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے غلبہ پا لیا، جس طرح آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو آپ پہ غالب ہے کہ پروردگار عالم کی ذات ہے، جب وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، اب ہماری وہ پنشمنٹ نہ کرے۔ تو آپ بھی اپنے حقوق کو دوسرے لفظوں میں اگر ودڈرا کر لیتے ہیں اور اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ آپ کے لیے سعادت ہے۔ اس سے دشمنی ختم ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ جی یقیناً دشمنی ختم۔ صحیح۔ وگرنہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس انتظار میں رہے گا، سازشیں ہوتی رہیں گی، اور آپ کو بھی پھر ظاہر ہے کہ ایک جو ہے وہ
خطرہ لاحق رہے گا. پھر انسان کے دل میں جو ہے وہ تکبر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے دشمنوں پہ غلبہ پا لیا, میں نے اپنے دشمنوں کو ختم کر لیا. تو دوسرے لفظوں میں ختم کرنا نہیں بلکہ آپ نے دشمنوں کو جنم دے دیا. صحیح. لیکن اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو جو انسان ہوتا ہے پھر اس کی وہ اس بات کو فراموش نہیں کرتا, نہیں بھول سکتا. اور اگر فرض کریں وہ جب کوتاہی کرے گا تو 50 افراد دوسرے ہوتے ہیں کہ جو اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک کام ایسا کیا تھا تو آپ کو فلاں شخص نے معاف کر دیا تھا, اور اب آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی. تو جو انسان کا ضمیر ہے, یعنی امیر المومنین کہتے ہیں کہ انسان کا ضمیر بیدار رہنا چاہیے, ضمیر کو مردہ نہیں ہو جانا چاہیے. اچھا قبلہ, اب جو میرا سوال ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ میں ایک ایسی حالت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو شاید ہر انسان پہ دن میں کئی بار طاری ہوتی ہے, شکر اور ناشکری. عموماً ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں یا نعمتوں کی فروانی ہے وہ شکر کے کلمات زیادہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار کا بڑا شکر ہے, مولا کا شکر ہے. اور جیسے ہی مطلب نعمتوں میں کچھ کمی ہوتی ہے یا کوئی چیک لگتا ہے, ٹائٹ ہوتا ہے, تو وہ انسان پہ ناشکری کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے. یا دن بھر میں بھی آپ اکثر ایسی گفتگو کرتے ہیں. تو شکر اور ناشکری ہے کیا حقیقتاً؟ اچھا, اگر یہ افراد کو دیکھ کے کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ فرض کریں ایک شخص ہے, اس کے پاس 5000 روپے ہے تو وہ غریب پسند تصور کیا جائے گا کس کے مقابلے میں کہ جس کے پاس 10,000 ہے. لیکن جس کے پاس 1,000 ہے یا 500 ہے تو اس کے مقابلے میں یہ غریب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پرسن ٹو پرسن جا کے جو ہے چیز ویری کر رہی ہے, ایکول نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب شکر کا بھی یہی ہے کہ کس چیز پہ شکر کرے. ایک کو 10 روپے دیتے ہیں تو وہ شکر آپ کا شکریہ بجا لے آتا ہے یا اس کی ضرورت اتنے میں پوری ہو جاتی ہے. ایک کو 10,000 بھی دیں تو ظاہر ہے وہ اپنی ضرورت کو جب دیکھتا ہے تو اس کے مطابق اگر وہ اس کی حیثیت چاہے اس کو 10 ملین بھی دے دیے جائے, اس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ شکر کی طرف نہیں جاتا. تو اس لیے اب دیکھا یہ جائے گا کہ شکر کیا ہے. شکر یہ ہے کہ اس کی جو نعمات اس نے آپ کو خداوند عالم نے عطا کی ہیں ان کا پراپر استعمال کیا جائے. سبحان اللہ. میرے پاس جتنی کیپیسٹی ہے میں اس کے اندر رہتے ہوئے ان نعمات کا صحیح استعمال کروں, میں مقایسہ نہ کروں دوسرے بندے کے ساتھ. اچھا, دنیا جو ہے وہ معصومین کے ارشادات میں سے ہی ہے کہ دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دینی امور میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. صحیح. یعنی جو آپ سے زیادہ متقی ہے, زیادہ اچھا ہے, زیادہ فضیلت والا ہے, ویسا بننے کی کوشش کرو تو آپ کی زندگی آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے سے نیچے والے کو جب دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں یار یہ بھی خدا کا بندہ ہے, اس کے پاس اگر یہ چیز نہیں ہے تو میرے پاس یہ چیز موجود ہے, مجھے خداوند عالم کا شکر بجا لانا چاہیے. خدا نے قرآن مجید میں بھی یہ کہا کہ میں نے آپ کو جو نعمت عطا کی اگر آپ میری نعمتوں کا شکر بجا لائیں گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یعنی اچھا, یہ نعمتوں میں اضافے کا کیا مطلب ہے کہ میرے پاس خداوند عالم نے جو استعداد مجھے دی ہے میں اس کا پراپر استعمال کروں گا تو وہ جو استعداد ہے وہ انہینس ہو جائے گی, وہ محنت میں کروں گا تو وہ بڑھ جائے گی. یعنی کہ یہ صرف تسبیح کی حد تک محدود نہیں ہے کہ شکر الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں. دیکھیں وہ بالکل ایسا ہی ہے. تسبیح خود وہ بھی ایک عمل ہے, لیکن آپ نے اس عمل کے مطابق دیکھنا ہے کہ ایک جگہ پہ فرض کریں میں بیمار ہو گیا ہوں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ہی جو ہے وہ کسی آیت کا کسی ذکر کو بیان کرتا رہوں, میں دوائی نہ کھاؤں, میں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں, میں ہاسپٹل میں نہ جاؤں, تو یہ میں یعنی اس عمل کو دیکھنے کہ کیا ایک مرتبہ آپ کا عمل ذکر ہے تو پھر آپ یقیناً ذکر کریں. ہاں, میں دوائی بھی لی ہے پھر میں ذکر کر رہا ہوں, لیکن میں دوائی نہیں لے رہا میں ذکر کر رہا ہوں تو پھر یہ وہ کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی یہ میری جان کو ممکن ہے نہیں بچا سکتا. اس کے جو اسباب ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ان سے غمز عین نہیں کر سکتے, ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ایک چیز یہ ہوگی کہ جب آپ کو نعمات ملی ہیں ان کا آپ جو ہے وہ پراپر استعمال کریں, اور اگر ان کا پراپر استعمال نہیں کر رہے تو یہ کفران نعمت ہے. جب شکر کی بات ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں اس میں اضافہ کروں گا, اور اگر کفران نعمت کی بات آ گئی تو کہا کہ انا عذابی لشدید, تو میرا عذاب جو ہے وہ شدید ہے. پس کفران نعمت شکر میں اور کفر میں یعنی ایک پوائنٹ, ایک سطح ہے جس کے دو چہرے ہیں. اگر آپ نے اپنی استعداد اور صلاحیت کو پراپر استعمال کر رہے ہیں تو یہ شکر ہے, اس کے نتیجے میں وہ آپ کی استعداد اور صلاحیت بڑھ رہی ہے. اور اگر آپ اس استعداد اور صلاحیت کا استعمال نہیں کر رہے تو آپ کفران نعمت کر رہے ہیں,
اور کفران نعمت میں یہ ہے کہ وہ آپ کی صلاحیت جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بدلے میں پروردگار پھر کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے وہ میری طرف سے عذاب آئے گا کہ یہ بندہ اس بات کا اہل نہیں ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے اور اس فلاں چیز کا صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ یعنی آپ کسی بھی بچے کو یا کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ اس کو استعمال نہ کرے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے، یہ اس کی نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ استعمال نہیں کر رہا، تو دوبارہ آپ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ استعمال کر رہا ہے اور جس طرح آپ نے دی ہے وہ اسی کام کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو آپ بھی پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ آپ کا بچہ ہے، آپ نے اسے جو ہے وہ کمپیوٹر لے کے دے دیا، کوئی اور اس کی ضروریات زندگی میں سے چیز دی ہے جس کا وہ پراپر صحیح استعمال کر رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ اس کو ایک چیز اور لے کے دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی ضرورت ہے، اس کو آپ نے ایک چیز دی اور وہ یا اس چیز کا غلط استعمال کر رہا ہے یا اس کو استعمال نہیں کر رہا، تو انسان بھی اپنا ہاتھ جو ہے وہ پھر کیا کر لیتا ہے؟ اپنی اولاد ہونے کے ناطے بھی اس کو جو ہے وہ روک لیتا ہے۔ تو پروردگار یہاں پہ خود یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ میری جو نعمتیں ہیں ان کا اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو آپ کو یہ آپ ہی کا فائدہ، ان کے اہل بنے، نا اہل نہ بنے، جو اس کے اہل بنے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا قبلہ، کچھ صفات انسانی ایسی بھی ہیں جن کا جو معنی اور تعریف ہے وہ ہر انسان نے اپنی عقل و فہم کے مطابق ہی بنا لی ہے، جیسے کہ بخل ہے، بزدلی ہے، مفلسی ہے اور صبر ہے۔ ہر شخص اپنے مائنڈ کے مطابق سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے یہ صبر ہے یا میری مفلسی کا لیول یہ ہے۔ تو کیا یہ ہر انسان کی طرح ویریبل ہی ہے یا نہیں؟ اور اس کے حوالے سے ہمیں نہج البلاغہ میں کوئی حکم ملتا ہے، کوئی پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ طے کر لیجئے گا کہ ہم اگر ہر بندہ کسی بھی چیز کا استعمال اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دے، مثلا یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ موبائل ہے، یہ اپلیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ بھی ہدایات ہوتی ہیں کہ اس میں یہ کام کیا جائے، یہ کام نہ کی جائے، اتنا اس پہ اس کا یہ استعمال ہے، یہ استعمال ہے، تو آپ نے اگر اس کے مطابق کریں گے تو وہ پراپر آپ کے کام آئے گی اور وہ چلے گی، لیکن وہ آپ کو روکے گی نہیں۔ اگر ایک غلط استعمال کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی آپ کو روکنے کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہی، وہ روک نہیں رہی آپ کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بندہ ہر لفظ کا اپنی مرضی سے ترجمہ کر لے گا تو کیا پتہ کل اس کے حالات کیا ہو جائیں، صحیح، اس کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ مثلا بیمار ہے، ایک وقت بیماری کے عالم میں اس کی ایک سوچ ہے، اس کی تندرستی آ گئی، غربت آ گئی، امارت آ گئی، اقتدار آ گیا، اقتدار نہ رہا، ٹھیک ہے، یا کسی قسم کی بھی، یعنی آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ دن بدن تبدیل ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ میننگز بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو یہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ امیر المومنین نے حکمت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ہے کہ بخل ننگ و آر ہے۔ اچھا، بخل کرنا ننگ و آر ہے، البتہ یہ علم میں بھی مال میں بھی۔ صحیح، آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو خرچ نہیں کر رہے، جبکہ آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ کسی کو دیں۔ آپ کے جو مال ہے آپ اس مال کے بھی مالک نہیں ہیں، جو آپ کا علم ہے آپ اس علم کے بھی مالک نہیں ہیں، اس پر دوسروں کے حقوق و فرائض بھی ہیں، دوسروں کے لیے حصہ بھی اس میں موجود ہے، یہ آپ کریں۔ اگر وہ نہیں کریں تو یہ ننگ و آر ہے۔ صحیح، اچھا، بزدلی کو کہا کہ یہ نقص ہے اور عیب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ غربت مرد زیرک و دانا کی زبان کے دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے۔ صحیح، یعنی بعض دفعہ دنیا کی ریالٹی کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ غربت جو ہے وہ غریب آدمی اگر اچھی بات بھی جو ہے وہ کرتا ہے، حکمت والی بات بھی کرتا ہے، دانائی والی بھی بات بھی کرتا ہے، تو لوگ اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ نہیں کرتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہے۔ یعنی ایک بندہ ظاہر ہے کہ جب اس کا کوئی اس کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے، اس کے قریب کوئی آنے والا نہیں ہے، تو وہ اپنے شہر میں بھی اس کو کوئی پہچان نہیں رہا، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ وہ اپنے شہر میں رہتے، یعنی مفلسی۔ یہ اب ریالٹیز ہیں کہ جو بتا رہی ہیں کہ انسان کو کرنا کیا ہے، کس چیز کو آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے رہنا ہے۔ اب مفلسی کو پسند نہیں کیا جا رہا، کہا کہ یہ آپ کو اپنے شہر میں ہی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفلسی میں تقویٰ جو ہے وہ مفلسی میں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو ہے وہ ایون آپ کی بات، حکمت والی بات کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یعنی آپ کو معاشرے کے اندر آپ کی حیثیت اور مقام کو ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ عجز و درماندگی مصیبت ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ آپ عاجز ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، تو وہ در حقیقت آپ کے لیے مصیبت ہے، جبکہ صبر و شکیبائی جو ہے یہ شجاعت ہے اور دنیا سے بے تعلق کی بڑی دولت ہے۔ ہم دنیا سے تعلق کو، دنیا کے حصول کو بڑی دولت کہتے ہیں۔ دنیا برائے دنیا ہو
تو اس کو ہم بڑی دولت کہتے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ دنیا سے بے تعلقی جو ہے یہ بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے، ڈھال ہے۔ یعنی جو چیز آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہی ہے وہ یہ ایلومینیم کی اور سٹیل کی جو ڈھالیں ہوتی ہیں جو پولیس نے پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ آپ کو پتھروں سے تو روک سکتی ہیں، لیکن جہنم کی آگ سے یہ الٹی آپ کو تکلیف پہنچائیں گی، جب وہ ہیٹ ہو جائے گی تو وہ بھی گرم ہو جائیں گی۔ تو تقویٰ اس کے جو ہے وہ بچانے کی بہترین تو یہ معانی امیر المومنین نے کی ہے کہ جس کی روشنی میں جو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا قبلہ، بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی اعمال کا لائف پر ایک ایفیکٹ آتا ہے، لیکن سم ٹائم لائف کے بھی کچھ ایفیکٹ انسان پر پیرالل آ رہے ہوتے ہیں۔ اس فلسفی پر ہمیں جو ہے نہج البلاغہ میں کوئی پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں نہج البلاغہ کا اس کے بارے میں تو اتنا کلیئر ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں اس طریقے سے رہیں کہ جب آپ زندہ ہیں تو لوگ آپ کو ملنے کے مشتاق ہیں، یعنی وہ ول رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے ملیں، وہ آپ کو دیکھیں، وہ آپ کے ساتھ بات کریں، وہ یعنی آپ کو چاہتے ہیں۔ یعنی یہ تب ہوگا کہ آپ دنیا میں ان کے لیے مفید ہوں گے، آپ کے ہاتھ سے خیر صادر ہو رہی ہوگی، آپ اچھے ہوں گے، کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو لوگ آپ سے ملیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جو وہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اچھا کام نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، تو اس کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کی اگر وہ آ بھی رہا ہو یا کسی کو پتہ چل جائے کہ یار فلاں شخص فلاں محفل میں بیٹھا ہوا ہے، تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جانے سے کنارہ کشی کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نہ جائیں۔ اور پھر یہ ہے اگر زندہ رہیں، اور اگر وہ بندہ مر بھی جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ایسے رہیں کہ لوگ آپ کے جو ہے وہ اگر آپ مر جائیں تو تم پہ روئیں، اور اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کے دیدار کا اشتیاق رکھیں۔ یعنی ان کو افسوس ہو کہ یار یہ آدمی فوت ہو گیا ہے، تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئیں۔ تو دنیا میں آپ کو اگر آپ اچھائی کی طرف چلے جائیں گے، آپ مفید انسان ہو جائیں گے، آپ دوسروں کے حق، دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہوں گے، کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ آپ ایسا ہی آپ کو ہونا چاہیے کہ اگر آپ ان کے درمیان اس دنیا میں نہ رہیں تو وہ آپ پہ گریہ کریں، اور اگر آپ زندہ ہوں تو وہ آپ کو ملنے کی خواہش کریں۔ ناظرین، یہی خلاصہ ہے زندگی جو نہج البلاغہ ہمیں دے رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے امور جو ہیں وہ لوگوں کے لیے اتنے شفیق ہوں کہ لوگ آپ کی محفل کو انجوائے کریں، اور اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے گریہ زاری کریں، پریشان رہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں اپنے مہمان مولانا صادق عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جی آپ کا اور شکریہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں نہ صرف نہج البلاغہ کو سمجھنے بلکہ ان فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔